ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں دوسرے سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر سہیل لشائی صاحب نے. ماہر معاشیات ہیں اور ان کے وقت میں جب یہ لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے تو ان کو گولڈن پریزیڈنٹ بھی کہا جاتا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت پر نہ صرف گہری نظر رکھتے ہیں بلکہ ٹورزم کے حوالے سے انہیں ایک طرح امتیاز حاصل ہے کہ یہ پاکستان کی سیاحت کے فروغ کے لیے پوری دنیا میں اپنی آواز اٹھاتے رہے ہیں. تو ہم ان سے سوال کریں گے کہ سر پاکستان کی اس وقت جو معیشت ہے اس کے اہداف حاصل کرنے کے لیے بہت ساری کہا جا رہا ہے کہ رکاوٹیں بھی ہیں, بہت سارے مسائل بھی ہیں, لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے جس سے پاکستان جو ہے نا وہ آگے بڑھ سکے اور معاشی اہداف حاصل ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, کسی بھی ملک کی ترقی کا آغاز اس کی سوشل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. سوشل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پر کیپٹا انکم بڑھے, آپ کی ایجوکیشن بڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ بڑھے. تو یہ جب تک آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو کوئی بھی قوم آگے پنپتی نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے جو پاکستان کی ضرورت ہے وہ ہے اسٹرکچرل ریفارمز کی. اسٹرکچرل ریفارمز میں آپ کے سارے شعبے آ جاتے ہیں جس میں آپ نے بڑی ابھی سیر حاصل گفتگو کی ہے. ٹیکسیشن پہ بھی, اس میں ٹیکسیشن بھی آ جاتی ہے, اس میں آپ کے پالیسی میکنگ آ جاتی ہے. کیونکہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے, جیسے ایس ایم نصیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, بہت بڑے ہمارے پاکستان کے بزنس لیڈر ہیں, کہ لیڈرشپ انٹینجبلس کو دیکھتی ہے, پالیسی کو دیکھتی ہے, مشاورت کو دیکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہوتی ہے. ہم نے اپنے اتنے عرصے دراز میں کوئی بھی انسٹیٹیوشن ایسی کریٹ نہیں کی ہے, کوئی ایسا تھنک ٹینک نہیں کریٹ کیا کہ جو ہمیں معاشی صورتحال پہ آگے آگاہ کرے. ہم نے بہت سی اٹیمپٹ کیے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم فیوچر کے لیے ہمیں اسٹیک ہولڈر کے ساتھ اب تک جب نہیں بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ مل کے مشورے نہیں کریں گے, خالی اسلام آباد مشورے نہ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہم سے بہت عقل مند ہیں اور ان کو سب کچھ پتہ ہے, ہم سے زیادہ پتہ ہے, کیونکہ وہ دنیا میں بہت جگہ پہ ہمارے منسٹرز آتے جاتے رہتے ہیں. مگر جو گراس روٹ لیول پہ ایشوز ہیں ان کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے, جیسے آپ نے بھی ٹیکسیشن کی بڑی اچھی گفتگو کی ہے. تو ٹیکسیشن آپ پوچھ رہے تھے کہ کیوں نہیں دیتے, ہم نے عادت ہی نہیں ڈالی اپنے کو, جہاں جو مرضی آتا ہے دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے. جی لشائی صاحب یہاں رکیے گا ذرا. آپ نے نا بڑا ایک اہم بات کی ہے کہ جی اسٹیک ہولڈر اور جو ہے نا وہ ان کی اوپر سے آپ کہاں سمجھتے ہیں رکاوٹ کیا ہے؟ کیا بیوروکریٹک رکاوٹ ہے یا پولیٹیشینز جو ہیں وہ اس میں رکاوٹ ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, وہ نیکسس ہی ہے وہ دونوں کا نا جی, کیونکہ پولیٹیشینز, ہمارا کیا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ بھئی ایک بندہ عام کوئی بھی الیکشن لڑ سکتا ہے, اس کی کوئی ایجوکیشن کوالیفیکیشن یا ادروائز کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کیا ہے, ایک علیحدہ ہی ایک ادارہ ہے جہاں پہ کسی قسم کی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ الیکشن لڑتا ہے, وہ منسٹر بھی ہو جاتا ہے, تو پھر ان کو جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں, جو ان کے سیکٹریز ہوتے ہیں, وہ ان کو چلا رہے ہوتے ہیں اور سارا کچھ بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو نیکسس ہے اس میں اصل جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بیوروکریٹس ہی ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ بہت تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کو بھی بزنس کا نہیں پتہ ہوتا. کئی لوگ کہتے ہیں نا آپ بھی بزنس کریں نا تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ ٹیکس کیوں نہیں دیتے, تو ایف بی آر والے لوگ رٹ کریں نا. تو دیکھیے, اصل بات یہ ہے, بہت ہی نکتے کی بات ہے کہ جب تک حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر اپنے آپ کو ایک یونین میں اکٹھا نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کنٹینر جا رہا ہے ملک سے باہر ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ میرا کنٹینر ہے, یعنی کہ حکومت کا کنٹینر ہے, کیونکہ حکومت اس میں سائلنٹ پارٹنر ہے آف 35%, اس نے ٹیکس لینا ہے اس میں سے. تو جب تک یہ آپ اکٹھے ہو کے کام نہیں کریں گے, آپ کو کسٹم کی بہت سی رکاوٹیں ہیں, نہ سامان آ رہا ہوتا ہے نہ جا رہا ہوتا ہے. نصیر صاحب میرا سمجھتا ہوں کہ میری سیکنڈ کریں گے اس بات کو کہ پورٹوں پہ چیزیں پڑی رہتی ہیں, آنے کے وقت کوئی چیز نکلتی نہیں ہے. اب تو بزنس مین نے یہ سمجھ لیا ہے کہ برائب کرنا بہت آسان ہے بھائی, ٹکر لینے سے تو بہت سستا پڑتا ہے, تو یہ کر لیں. تو اس ساری چیزوں کا ریفارمز کرنے کی بڑی زبردست ضرورت ہے. دیکھیے جی, ہمارا لیکن سر آپ خود بھی لاہور چیمبر کے بھی صدر رہے ہیں اور بھی کئی پوزیشنز آپ کے پاس رہی, تو جب آپ براہ راست بات کر لیتے ہیں حکام کے ساتھ تو وہ کیا کوئی اس کا رزلٹ نکلتا نہیں؟ دیکھیے, اصل میں ہم بجٹ پرپوزل بھی بھیجتے ہیں چیمبروں کے تھرو, فیڈریشن بھی بھیجتی ہے, مگر ادھر ان کا ایک اپنا ہی ایجنڈا ہوتا ہے
اور ابھی تو فار دا لاسٹ فیو ایئرز تو IMF کا ایجنڈا چل رہا ہے, ہمارا اپنا ایجنڈا تو چل ہی نہیں رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی تھاٹ اور ہے, اور گراس روٹ اور بزنس کی جو تھاٹ ہے وہ ایک اور ہے, وہ کوہیژن نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی بھی بڑھتی ہے اور فرسٹریشن بھی بڑھتی ہے. اب دیکھیے نا جی, آبادی کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. آپ کی آبادی اس وقت 3.7 کے ریٹ سے بڑھ رہی ہے, جبکہ اس کو 2.1 ہونا چاہیے. آبادی کے بڑھنے سے ساری چیزوں پہ بوجھ پڑتا ہے, صرف فوڈ سیکیورٹی کی بات نہیں ہوتی ہے. تو اس میں آپ کی ایجوکیشن چاہیے, سڑکیں چاہیے, ٹریولنگ چاہیے. لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جی وسائل بہت ہیں ملک کے, معدنیاتی, قدرتی اور زرعی, تو ہم کیوں نہیں اس کو بروئے کار لاتے اس کو, تاکہ ایک بیلنس قائم ہو سکے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی وسائل ہیں ان کو ایکسپلور کرنے کی ٹیکنالوجی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. ریکوڈک ہو, آپ کا بلوچستان میں ہو, تھرکول ہو, آپ نکال نہیں سکتے. آپ کا ایون تیل بھی جو ہے جو ایکسپلور ہوتے ہیں مختلف سیکٹرز, تو آپ کے پاس یہ کیا صرف کوئی ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے یا کوئی پالیسی ایسی اسٹریٹجک ہے کہ نہیں جی نکالنا نہیں دینا انہیں, اس طرح کی بھی کوئی بات ہے؟ بالکل ایسی بات بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ چپ کر کے اپنے کام کرے. ابھی ذرا سا تیل نکلا ہے تو ہم نے شور مچا دیا ہے جی وہ تیل ہمارا نکلا ہے, پھر دنیا کی طاقتیں آپ پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ آپ ان پہ ڈپینڈنٹ رہیں اور اپنا تیل یا اپنے وسائل نہ استعمال کر سکیں. اور اگر انہوں نے کرنے ہیں تو وہ یہاں سے لے جائیں اور وہ جا کے خود استعمال کر لیں. تو پاکستان کو جیسے چائنا نے کیا, پتہ ہی نہیں لگا کہ 30 سالوں میں چائنا کہاں کا کہاں چلا گیا, اور ایک دم سے اس نے دنیا کو دکھایا کہ میں آ گیا ہوں. تو پاکستان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. اور دیکھیے مسائل یہ ہیں کہ آپ کا فوکس صرف 1-2 سیکٹرز پہ ہونا چاہیے. حکومت آتی ہے 5 سال کے لیے, اس کو چاہیے صرف 5 سیکٹروں پہ کام کرے, ایجوکیشن, ہیلتھ, ٹیکسیشن ریفارمز, جوڈیشری ریفارمز, اینڈ دیٹس آل. یہی کر جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے نصیر صاحب نے کہا ڈبل ٹیکسیشن یہاں پہ ہو سکتی ہے کہ آپ ٹیرف کو کم کریں, نیٹ کو بڑھائیں. اس کا مطلب ہے کہ جو دکان کھلتی ہے وہ اس کو فکس ٹیکس کر دیں کہ بھئی یہ 4,000-5,000 سال کا دے گا, پھر تاکہ اس کو عادت پڑے. اور جب آپ سارے ٹیکس دینا شروع کر دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ڈبل سے بھی شاید زیادہ ہو جائے. پھر تو بات بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب دوبارہ ہم آپ کے پاس واپس آئیں گے اور پھر آپ سے نا ٹورزم کے بارے میں بات کریں گے پاکستان کی. میں اب گزارش کرتا ہوں SM نصیر صاحب سے. نصیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت لشائل صاحب بھی آپ کی بہت سی تجاویز کو سیکنڈ کر رہے ہیں, بتائیں کہ پاکستان اب کیسے آگے بڑھے. ڈاکٹر صاحب میں ایک ریکویسٹ کروں گا حکومت سے, جب راستہ بند ہوتا ہے تو ہمیشہ اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے. میں آج آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا رہا ہوں. 77 سال میں آپ پوری پاکستان کی پارلیمنٹ کے جتنے بھی آئین پاس ہوئے ہیں, آپ بتائیں ہماری یونیورسٹی شاپ کیپرز نیشن کے لیے کیا کیا سوائے اپنی ذات کے. نمبر 2, انڈیا میں 52 میں سرداری نظام ختم کر دیا گیا, 208 آدمی ڈائریکٹ الیکٹ ہو جاتے ہیں. آپ بتائیں ان وڈیروں کے سامنے, ان سرداروں کے سامنے جو پڑھا لکھا PhD آدمی ہیں وہ جا کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ نمبر 2, FBR میں اس وقت دنیا کے بہترین پڑھے لکھے لوگ جو فائنینس کو سمجھتے ہیں وہ موجود ہیں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جب ہم کوئی کام جو گورنمنٹ کرتی ہے وہ پہلے اسسٹنٹ سیکرٹری, ڈپٹی سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹری, ہم ڈائریکٹ آنر میٹنگ کرتے ہیں اور سیم ڈے ڈیسیجن لے لیتے ہیں کہ نہ ہمارے پاس اسسٹنٹ نہ سیکنڈ, یعنی ہر چیز ہم خود فیصلے کرتے ہیں کہ ہمارے لیے پازیٹیوٹی کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم ساری حکومت کو اگر ایک طرف کر دیں, جب یہ آپ مس یوز آف پاور کی دے کے آپ 77 سال کا ملک کا گند کہتے ہیں ایک دن میں صاف ہو جائے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ مجھے ایک فگر دے دیں کہ جتنے بھی پولیٹیشین ہیں حکومت پاکستان ان کا ٹیکس لے کر اخبار میں سپلیمنٹ شائع کر دے. دوسرا میں جنرل صاحب سے کہوں گا آپ کو یہ 20 آدمی سے آپ 3 دن صرف میٹنگ کر لیں جس میں بہترین سے بہترین لوگ ہیں. ان میں ہم اپنا نام کسی کا نہیں دے رہے, ہم کہہ رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ لائیں. آج اداروں میں آپ مجھے بتائیں ان پڑھے لکھے لوگ پریزیڈنٹ بنے ہیں. ڈاکٹر صاحب اداروں میں جس نے پیسہ دیا ہے وہ اداروں کا بندہ
20-20 करोड़ रुपया इलेक्शनों में खर्च हुआ। डॉक्टर साहब, हम इन अदारों ने पाकिस्तान में कितने अस्पताल बनाए, कितनी चीज़ें बनाई। मैं आपको एक बहुत प्यारी कहता हूँ डॉक्टर साहब, कराची के अंदर आप कम्युनिटी देखें, मेमन कम्युनिटी, पंजाबी सौदागरान और हमारी अपनी बिरादरी है, और यहाँ लाहौर में आप देखें कितने दिल वाले लोग हैं। इन्होंने अपनी ज़ात से निकल कर इंसानियत की खिदमत की है। तो हम को सब कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जनरल साहब हमारी दिल से बात सुने और उसका फैसला जो उनका दिल और दिमाग का है वो मान लें। और मैं आपको कहूँ, आप सिर्फ 6 महीने के लिए ये 20 आदमी को दे दें और आप पूरे मुल्क में तब्दीली देखेंगे। एक आपको हल बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, एक बादशाह ने कहा कि मेरे 2 बेटे, जो पहले घोड़ा लेके उस जगह पहुँच जाएगा उसको बादशाह नहीं मिलेगी। अब दोनों भाई, वो जो सफ़र 1 महीने का था, 1 साल हो गया, वो नहीं, कोई हल्का हल्का, आखिर एक जगह एक बुज़ुर्ग खड़े थे, वो पानी, उसको पानी की ज़रूरत थी, उन्होंने पानी और खाना दिया उसको। उन्होंने कहा क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा हमारे वालिद साहब ने ये शर्त लगाई। उसने कहा टर्न चेंज द हॉर्स, चेंज द हॉर्स। डॉक्टर साहब, आप एक दफ़ा हम पे एतबार करें जी। पाकिस्तान के लिए। मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने यहाँ पे इतने अच्छे लोग देखे हैं, अपनी जान माल सब कुछ इस मुल्क के लिए है। और आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमारी फ़ौज बहादुर क्यों है। ये शहादत जिसके दिल के अंदर मौजूद हो डॉक्टर साहब, उसके सामने इंडिया के राइफल, फ्रांस के वो जहाज जिसको किसी ने गिराया नहीं था, वो ईमान वालों ने गिरा दिया जी। तो मैं समझता हूँ, क्या हमने भी उनको गोल्ड मेडल दिए? क्या हमने भी अपने जनरल साहब को जाके एक आला तरीन एजाज़ दिया? मैं कहता हूँ फ़ख्र करें अपने जनरल पे, अपने PM पे। आप दिन रात देखें, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कोई दिन नहीं है पूरी दुनिया में ये लोग काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों में बड़े बड़े अच्छे लोग मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम नहीं कह रहे, लेकिन हमारी सुने कि 80% बजट हम सिर्फ पॉलिटिशियन, आप देखें पासपोर्ट चीज़ें 2.5 अरब की वो उम्रें करते हैं। डॉक्टर साहब, हम बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखें कि चांद देखने के ऊपर 7.5 अरब का खर्चा है। तो आज तो यानी 1000 साल के बाद चांद और सूरज कहाँ निकलेगा तो साइंस बता रही है आपको। तो हमारे अदारों के ऊपर फिर एक अदारा, अदारों पे ऊपर फिर अदारा। आप प्राइवेट सेक्टर में देखें, क्या अदारों पे अदारे हैं? पूरी दुनिया में आप टोयोटा देखें, 80% रोबोट काम कर रहे हैं। और आइंदा ज़िंदगी में ये IT टेक्नोलॉजी शायद एक कमरे के अंदर बैठ के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो। आज पूरी दुनिया में यानी आप सिर्फ जी ठीक है आपकी, मैं ये पॉइंट के इदारा जाती इस्लाहात जो है बहुत ज़रूरी है। लशाइल साहब, ढेर सारे सवालात हैं टूरिज़म के ऊपर, लेकिन ये है कि चूँकि वक्त भी हमारे पास कम है और गनीमत है कि आप यहाँ मौजूद हैं, लेकिन 2 अहम सवाल मैं बारी बारी आपसे पूछता हूँ। पहला सवाल ये देखें कि यहाँ नारान है, मरी से हम शुरू हो जाएं पंजाब से लेके, उसके बाद फिर आगे खैबर पख्तूनख्वा, फिर आगे ये सवात, और फिर इस साइड पे चले जाएं शिमाली इलाका जा तो नारान, कागान और कहाँ कहाँ बाबू सर टॉप, और फिर आगे वो पूरा गिलगित बिल्तिस्तान तक हम पहुँच जाते हैं तीसरे जगह पर। ये बताइए कि कहीं पर हमारे पास सिग्नल्स नहीं आ रहे, कहीं पर हमारे पास मोबाइल की फैसिलिटीज़ नहीं है, फ्यूल स्टेशंस नहीं है हमारे पास। वहाँ पर आपके पास देखें इस वक्त जो आपने एक लिस्ट अगर मंगवाई थी, 34 बड़े जो है ना इस वक्त इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ब्रांड्स आपके पास फूड के मौजूद है पाकिस्तान में। तो आपके पास 5-10 भी नहीं है कि वो जहाँ जो बड़े बड़े जो हैं वो मल्टीनेशनल फूड के, कि वो जिनके पास वसाइल भी हैं, वो अखराजात कर भी सकते हैं, उन्हें कोई हर जगह हर कोई 20-30 किलोमीटर पे रेस्ट एरिया में कोई रेस्टोरेंट बनाते हुए कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, उन्हें बिजनेस भी मिलेगा। क्या वजह है कि ये इतनी सी कॉमन सी चीज़ें भी, कहीं साफ वॉशरूम नहीं मिलता? लशाइल साहब, आप इतने नफीस बंदे हैं टूरिज्म के, ये वॉशरूम वाली बात तो देखें ना, कहीं भी कोई लोग फैमिली के लिए साथ गए हुए हैं, उनके पास कोई पूरे 300 किलोमीटर तक कोई वॉशरूम नहीं है। जी देखिए, वॉशरूमों पे आपने बात को ख़त्म किया है। बुनियादी बात यह है कि हम बड़े दुख से कहना पड़ता है कि सफाई पसंद है ही नहीं है। हमारे अंदर वो जो नफासत होती है एक बंदे के अपने अंदर, वो देखता है कि चीज़ गिरी पड़ी है या वो रैपिंग पेपर गिरा है तो मैं ही उठा के डस्टबिन में फेंक दूँ। हमारे में वो नफासत नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि अब हमारा मुल्क, अभी आपने सिर्फ नॉर्थ की बात की है, साउथ की बात ही नहीं की है, मैं साउथ की बात भी करूँगा
کہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے باہر کے ملکوں میں سوئٹزرلینڈ بھی کیا ہوں, ہم سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت ہیں. ایسا نظارہ ہے کہ جو سوئٹزرلینڈ کے پاس بھی نہیں ہے. مگر فرق کیا, ان کا انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے. جہاں آپ جانا چاہتے ہیں آپ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں. جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کو ہوٹل ملیں گے, گرم پانی ملے گا, سٹے اچھا ملے گا, فوڈ اچھا ملے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وہاں جا کے تو سنو کے ساتھ کھیل کے آ جائیں گے تو یہ ٹورزم ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان جگہ پہ اپنی انفراسٹرکچر دیکھیں. ابھی تک سر این او سی وغیرہ کا ایشو بھی ہوتا ہے؟ نہیں, این او سی کا وہ چھوٹے ایشوز ہیں. دیکھیے ابھی تک سیف الملوک میں آپ جیپ پہ جا سکتے ہیں, اپنی گاڑی پہ نہیں جا سکتے, کیونکہ وہاں پہ جو مافیا ہے جیپوں والا وہ آگے جانے نہیں دیتا کہ ہمیں کرایہ دیں, ہم جیپ پہ آپ کو لے کے جائیں گے. وائی دے شوڈ بی. لیکن اگر آپ اگر کار والی سڑک بنا دیں تو پھر کیا لوگ نہیں جائیں گے؟ پھر جائیں گے, تو کاریں لے کے جائیں گے. سر کس نے بنانی ہے, کیا دیکھیں نا, یہ تو پھر حکومتیں جانے نا. ہم تو اس وقت پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جیسے آپ نے بات شروع کی کہ ٹورزم میں ایسا کیوں نہیں ہے. وہ میں بتا رہا ہوں کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. پہنچنے کے بعد ابھی دیکھیے آپ لاسٹ ٹائم بھی مری میں کتنی موتیں ہو گئی تھیں اور اس طرح کے ایشوز ہو جاتے ہیں. آپ نے واش روم کی بات کی, مطلب کھانا ادھر سب سٹینڈرڈ مل رہا ہوتا ہے, باقی کی فوڈ سارا سب سٹینڈرڈ مل رہا ہوتا ہے. اگر ہم نے فارن ٹورزم کو اجاگر کرنا ہے تو ہمیں اپنی یہ سارا انفراسٹرکچر ایک انٹرنیشنل لیول پہ ٹورزم میں لانا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا سر یہاں دوسرا سوال بھی لے لیں ساتھ ہی. جی. دیکھیں سری لنکا جیسا ملک جو ہے وہ $4 بلین پر اینم جو ہے وہ اپنے صرف ٹورزم پہ لے رہا ہے. لوگ وہاں جا رہے ہیں سارے ملکوں سے. ہمیں یہ مسئلہ کیا ہے, لوگ بھی تو نہیں آ رہے نا یہاں باہر سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سری لنکا از اے ویری لبرل کنٹری. دیکھیے وہاں پہ جو انسان کی کمزوریاں ہیں وہ وہاں پہ ان کو مل جاتی ہیں, جو یہاں پہ ایک لحاظ سے بین ہے, اور ہوتی بھی ہیں تو چوری ہوتی ہیں. اس لیے یہ ملک اس طرح سے کھلا ہوا نہیں ہے. اٹس ناٹ این اوپن پالیسی کہ جی جو آئے ٹھیک ہے. ہم اس طرح سے ان ملکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھیے وہاں پہ بیچز ہیں, بیچز میں وہ کس قسم کے کپڑے پہن کے جاتی ہیں, آپ کے کراچی کے بیچ پہ وہ نہیں ہو سکتا. سو یہ کہنا کہ بھئی ادھر جاتے ہیں اور ادھر نہیں آتے ہیں, اوبویسلی ہم ان کو وہ فیسلٹیز نہیں دے سکتے جس وجہ سے وہ سری لنکا اور دوسرے جو ملک ہیں ان کے ہاں ٹورزم زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر ہم نے کوئی آئیکن نہیں بنائے, کچھ نہیں کیا. اب میں جو بہت اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے ڈیزرٹ کی ہے, تھر ڈیزرٹ کی ہے, چولستان کی ہے. یہ سیکٹر بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ ان ڈیزرٹس کو ڈیولپ کریں. یقین کیجئے کہ وہاں اگر کوئی رات جا کے رہتا ہے مری اور کغان سب بھول جائیں گے جب وہاں کے تارے نظر آتے ہیں, اور رات کو جب ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے وہ نظارہ ہی اور ہے, اور وہ اتنا خوبصورت ہے. تو لشائل صاحب کیا اس سے کوئی ویڈیوز وغیرہ یا ویلاگز وغیرہ بنا کے کوئی ترغیب دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے. دیکھیے وہاں پہ باقاعدہ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, کبھی کبھار وہ سال میں ایک دفعہ وہاں ریلی بھی کرواتے ہیں, بٹ دیٹ از ناٹ انف. ٹھیک ہے جی, وہاں پہ لگژری پاڈز ہونے چاہیے, چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹس ہونے چاہیے. لوگوں کو یہاں پہ ٹورزم ڈیولپ کرنے کے لیے جو ٹور آپریٹرز ہیں وہ یہاں سے فیملیز کو وہاں لے کے جائیں, وہاں ٹھہرائیں, اور پھر وہی بات ہے واش روم اچھے دیے جائیں, کھانے پینے کا نظام اچھا ہو, باربیکیو وہاں باہر کروائیں. دیکھیے دبئی میں وہ بیلے ڈانسنگ تک باہر کرواتے ہیں, اور دوسرا اور بھی انٹرٹینمنٹ کے ذریعے وہاں موجود ہوتے ہیں کہ آپ ہارس رائڈنگ کر لیں, آپ اونٹوں پہ بیٹھ جائیں, آپ چھوٹی گاڑیاں چلا لیں جو ATVs ہوتی ہیں. سو اس قسم کی چیزیں وہاں پہ ڈیولپ کی جائیں تو گرمیوں میں مری اور سردیوں میں. بھی لیجیے گا کہ لاہور چیمبر کا بھی کوئی کردار ہے ٹورزم کے پروموشن کے حوالے سے؟ دیکھیے ہم اپنی پرپوزلز یا اپنی جو ویژن ہوتا ہے چیمبر کے حوالے سے وہ ہم ان کو لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ اس طرح پروموٹ کریں. مگر آپ یقین جانیے کہ وہ ایک وقت تھا کہ نصیر صاحب کہہ رہے تھے کہ لیٹر جاتا تھا 3 دن میں جواب آ جاتا تھا. اب یہاں 3 مہینے جواب نہیں آتا, اور کوئی اس طرح سے ایک عام آدمی کو جو ریلیف دینی ہوتی ہے. دیکھیے ایک بندے کو ریلیف ملے نا تو سمجھے معاشرے کو ریلیف ملی ہے. تو ہمیں انفرادی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پہ بھی ہمیں دونوں کو لے کے چلنا پڑے گا. دیکھیے ہم اس لیے فیلئر ہیں اس وقت تک کہ ہمارا جو ہے نا کلچر نہیں بن سکا سوسائٹی کا. سو جب تک آپ کی سوسائٹی ایک مضبوط نہیں ہوگی, انڈیویجولی آپ مضبوط ہیں تو آپ اس طرح سے پنپ نہیں سکتے. بڑا اچھا نکتہ ہے آپ کا, بہت بہت شکریہ. نصیر صاحب چند منٹ ہمارے پاس ہیں, کچھ جو میسیج آپ دینا چاہیں. سر میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سری لنکا کی بات کی
असल चीज़ तालीम है। ज़िंदगी में मैं अपने 77 साल में ये सीखा कि पहले अगर मुझसे सवाल करेंगे तो मैं 20 मरतबा ये करूँगा, पहले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये हम बना दें। और आज जैसे हम कहते हैं पोलियो ख़त्म होना चाहिए, हम ये बना दें कि हमने 5 साल में पूरे मुल्क में इतनी तालीम, उसमें हम कॉरपोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सब मिलके, आप देखें 48%, 60% ऐसे सूबे मौजूद हैं जिसमें अस्पताल, स्कूल बंद हैं, मशीनें जल्दकारी। लेकिन स्पीच में वो ये कह रहे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ें हमने बना दी। हम सब लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन हम वोटों की वजह से हम ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी को माइनस ले जा रहे हैं। जी वो अपने- जी ठीक है नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आज के प्रोग्राम में हमें सनत और तजारत की इंतहाई अहम शख्सियात ने ज्वाइन किया और बहुत अच्छी तजावीज़ उन्होंने पेश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आवाज़ अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार तक भी पहुँचेगी और जो नाजरीन इसको सुन रहे हैं वो भी कोशिश करेंगे कि इन तजावीज़ के फ़रोग़ और खैर मकदम के लिए एहतमाम किया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।